آیت نمبر 8 سورۃ التغابن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اعتقادی منافقین تھے ان کو خطاب کیا کہ تم صحیح طریقے پہ دل سے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پہ ایمان لے آؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہے دل سے ہے، تو دل سے اگر ایمان ہوگا اور پھر اس کا زبان سے اقرار ہوگا، اعمال سے پھر آگے اس کا اظہار ہوگا، تو پھر جا کے بات بنے گی۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو رب ذوالجلال کے ہاں وہ چیز مقبول ہی نہیں ہے۔ تو انہیں حکم دیا کہ تم ان تینوں پہ ایمان لاؤ تو پھر جا کے بات بنے گی، اور پھر جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہیں، اور جب ایمان کے ساتھ اعمال کیے جائیں گے تو کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن مجید جو وہ نور ہدایت ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، اس نے فرمایا کہ جو نور ہم نے اتارا ہے یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ جو ایمان والوں کے لیے بھی خطاب ہوگا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو، کہ مثلا تم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پہ ایمان لاؤ، یعنی ایمان تو پہلے ہے لیکن اس ایمان کے جو تقاضے ہیں یعنی عمل کرنا، اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، قرآن کی بات ماننا، یہ تم پہ لازم ہے۔ اسے اپنی زندگیوں میں لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اب اس آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہ جو یوم یجمعکم ہے یہ گرامر کے اعتبار سے اس سے جو پچھلی آیت نمبر 7، اس میں جو لتنبؤن ہے اس کے ساتھ متعلق ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ اٹھائے گا اور پھر تمہیں ضرور بتائے گا وہ جو تم نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ متعلق ہے کہ وہ کس دن اٹھائے گا، تو فرمایا یوم یجمعکم، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع کرنے والے دن میں، یعنی وہ دن کہ جس میں اولین و آخرین سب جمع ہو گئے، یعنی قیامت کا دن۔ فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب کچھ بتا دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ اور فرمایا ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہے۔ اب یہ تغابن یہ غبن سے ہے، اس کا معنی ایک دھوکہ دینا، نقصان اٹھانا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کا دن نقصان اٹھانے والا دن ہے، یعنی ایسا دن ہے جس دن کفار اور منافقین نقصان اٹھائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات نہیں مانے، اور خاص کر منافقین نے تو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ یعنی بڑے سخت نقصان کا دن ہے، کہ اس دن جو ہے نا وہ ان منافقین کو شدید قسم کا نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے کہ وہ دن راز کھلنے کا دن ہوگا، یوم التغابن، کہ دنیا میں جو منافقین فریب اور دھوکہ دیتے تھے تو قیامت والے دن ان کا وہ سارے کا سارا فریب کھل جائے گا، اور کسی قسم کی جو ہے نا کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی، بلکہ رب ذوالجلال سب کچھ ان کو بتا دیں گے، اور پھر بتانے کے بعد پھر آگے جو ہے نا ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کی تفصیل پھر آگے ہے۔ اور پھر اسی طرح جو اس کا مشہور معنی ہے مفسرین نے کیا ہے، یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے، یعنی قیامت والا دن جو ہے نا جی کس کا دن ہے؟ تغابن، ہار جیت کا، کہ اس دن جو ہے نا وہ ایمان والے وہ جیت جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کی بدولت جو جنت الفردوس میں ان کے لیے ٹھکانہ بنایا وہ عطا کریں گے، اور کفار اور منافقین وہ ہار جائیں گے، یعنی ان کا جو اصل میں ہر آدمی کے لیے وہ دوزخ اور جنت میں ایک ٹھکانہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب وہ ایمان والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، تو وہ دوزخ والا ٹھکانہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، ایمان والے کا جو جنت والا ٹھکانہ ہے وہ اس پہ قابو ہو جاتا ہے، اور جو جہنم میں جانے والا ہے اس کا وہ ٹھکانہ اس جہنمی کو مل جاتا ہے۔
اسی طرح یہ اس کا الٹ بھی ہے کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم میں ہے تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جنت والا جو اس کا ٹھکانہ ہے پھر وہ کسی اور کو مل جاتا ہے۔ یہ التغابن فرمایا کہ اس دن پھر یہ ہار جیت کا دن ہوگا کہ مومن جیت جائیں گے اور اپنا ٹھکانہ وہ لے لیں گے، اور منافقین اپنا ٹھکانہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ وہ ہار جیت کا دن ہے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ اور کیے صالحاً نیک اعمال، یکفر عنہ تو دور کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ، یہ یکفر کا کہ ضمیر فاعل ہے، یکفر دور کرے گا، کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، عنہ اس سے سیئاتی اس کے گناہ، وَيُدْخِل اور داخل کرے گا وہ اس کو جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے سے انہار و نہریں، خالدین رہیں گے فیہا اس میں آبادہ ہمیشہ ہمیشہ۔ کہ فرمایا وہ جنت میں داخل کریں گے، باغات میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک یہ الفوز کامیابی، العظیم بڑی، کہ فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ ذالک الفوز الکبیر کسی جگہ کہا ہے، اور یہاں فرمایا ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کامیابی کے بعد ناکامی کے چانس ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، جو کامیاب ہوا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اچھا، اب اس کے مد مقابل جو ہار جائیں گے اور جنہوں نے دنیا میں دھوکہ دیا اور ان کے فریب کھل جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، کہ ہماری آیات کا بھی انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان کے معجزات کا بھی انکار کیا، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، تو فرمایا اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار جہنم والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ما اصاب من مصیبت، اچھا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ رضا کا بیان ہے کہ تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یعنی ایمان والوں کے لیے تسلی بھی ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی سے ہیں، مومن اگر اس میں ثابت قدم رہے گا تو اس کے لیے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور تیسرا اس میں یعنی کفار کے اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ بھئی دنیا میں جس طرح کافروں پہ اگر تکلیفیں آتی ہیں تو مسلمانوں پہ بھی آتی ہیں، تو کافروں کے لیے تو تم کہتے ہو وہ عذاب ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا جی مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مومن کو اس آزمائش کو جھیلنے اور برداشت کرنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قضا یعنی اپنا جو فیصلہ ہے اس پہ جو ہے نا وہ راضی کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دنیا میں جب مصیبت اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور رب ذوالجلال کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کو نعمت ملتی ہے اور اس پہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اجر بھی عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا نا ما اصابہ جو بھی پہنچے، من مصیبت کوئی تکلیف، اچھا یہ ما نافیہ ہے، ما اصابہ نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی تکلیف، الا مگر باذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے ہے، کہ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حصر کے اعتبار سے اس کا معنی ہے نہیں پہنچتی کوئی تکلیف مگر وہ اللہ کی اجازت سے، یا جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور ارادے سے ہے، اس لیے کہ اس کے اذن اور ارادے کے بغیر کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وَمَن يُؤْمِن اور جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، یہدی تو اللہ رہنمائی کر دیتے ہیں، ہدایت دے دیتے ہیں، قلبہ اس کے دل کو، یعنی اس کے دل کو جو ہے نا وہ اپنی رضا کی طرف موڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے اہم ترین حکم جو قرآن مجید کی 20 آیات میں ہے اور جو انتہائی مقصود ہے وہ حکم دیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو بس،
اور فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول پر تو صرف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے، ہدایت پہ لانا نہیں، ہدایت پہنچانا ہے۔ انہوں نے تو واضح طور پہ پہنچا دی ہے، اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے، اور وہ تمہارے لیے ہی جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول وہ بری و ذمہ ہو گئے ہر اعتبار سے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو، بات مانو اللہ کے رسول کی۔ فَإِن، پس اگر تولیتم، تم منہ پھیرو، اعراض کرو، نہ مانو، فَإِنَّمَا، پس بے شک عَلَىٰ رَسُولِنَا، ہمارے رسول پر، البلاغ، پہنچانا ہے، المبین، واضح طور پر، یعنی کھلے طور پر بالکل واضح الفاظ میں پہنچا دینا ہے، تو وہ پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کسی چیز میں کوئی خفا نہیں چھوڑا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فرمایا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو مکمل طور پہ کھول کے اس کو بیان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفات میں صحابہ کے سامنے فرمایا کہ حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا، تو سب نے فرمایا جی آپ نے پہنچا بھی دیا، اور آپ نے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دی، اور آپ نے سارے خفا جو ہے ان کو دور کر دی۔ اور اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمانے لگے کہ اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہنا، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہم تک پہنچا دیا۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ خود فرماتے ہیں وہ غیب پہ بخیل نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے وحی کی ہے وہ سب پہنچا دی ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند باتیں ایسی اگر کوئی کہے تو ان کی بالکل بھی تصدیق نہ کرو، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی ہے تو فرمایا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں چھپائی، سارے کا سارا دین پہنچا دیا کھول کے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کر دی۔ اللہ، اللہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی۔ یہ کلمہ توحید ہے جی بڑا، لا الہ الا ہو، کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی، صرف ایک ہے، سب کچھ کرنے والا، خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، سب کچھ کرنے والا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، کہ جو ایمان والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال پہ بھروسہ کریں، کسی اور پہ نہ کریں، اس لیے کہ سب کچھ جب اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مستعان اور مددگار اور معبود صرف اسی کو مانیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، اچھا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا جی، تو کچھ لوگوں نے بعد میں مکہ میں اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے مکہ سے فوری ہجرت کرنے کا ارادہ کیا کہ چلو ہم بھی مدینہ فوری پہنچ جائیں، تو ان کی اولاد اور بیویاں وہ درمیان میں آڑے آ گئے، انہوں نے نہ جانے دیا کہ بھائی نہیں ہم نہیں جانے دیں، آپ یہیں رہیں۔ تو اب ان کے وہ مجبور وہاں رہ گئے، اور پھر کافی عرصے کے بعد یعنی جب وہ مدینہ منورہ گئے تو اس وقت تک جو مہاجرین تھے یا جو پہلے مومنین تھے وہاں، وہ دین کے معاملے میں بہت ہی آگے نکل گئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، تو جب یہ گئے نا تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت پیچھے محسوس کیا، تو یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی ارادہ بھی کیا کہ یار یہ جو ہمارے اہل اولاد ہیں ان کو سزا بھی دیں، اور بلکہ یعنی ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کریں۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرما دیا کہ تمہارے اولاد اور بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ان سے ہو گیا ہے غلطی، فرمایا اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، اب جو ہے نا ان پہ سختی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی یعنی وہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے، اسی طرح اولاد اور بیوی وغیرہ وہ درمیان میں آڑے آگے نہ جانے دیا، تو اس پر بھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو تمہارے یعنی بیویاں ہیں، اور اس یا بیوی کے لیے خامد ہے، ازواج، یہ دونوں آتے ہیں، ازواج اس میں یعنی بیوی ہے تو اس کو بھی خطاب ہے کہ تمہارا خامد، اور خامد ہے تو اس کو بھی خطاب ہے کہ بیوی، کہ فرمایا کہ بعض تمہاری بیویاں یا عورتوں کو خطاب ہو تو بعض تمہارے خامد، اور اسی طرح تمہاری کچھ اولاد فرمایا وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اب یہ کہ وہ کون سے دشمن ہیں، تو ہر وہ بیوی دشمن ہے جی کہ جو انسان کو غلط راستے پہ لگائے، دین سے دور کرے، اور دین کے معاملے میں یعنی جو ہے نا وہ ہر
اچھے کام میں خاوند کے سامنے آ جائے، اور اسی طریقے سے خاوند کو اس کے ماں باپ کے خلاف نافرمانی پہ ابھارے، لڑائی جھگڑے پہ ابھارے، اور ایسے کام پہ ابھارے کہ وہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی دور ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ بولنا بھی چھوڑ دے، یا اسی طرح وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑ دے، تو فرمایا ایسی بیوی تمہارے لیے دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اور اسی طرح اگر ایسا خاوند ہے کہ مثلا جو بیوی اگر وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی دین پہ عمل کرنا چاہتی ہے، اچھے کام کرنا چاہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ ان تمام کاموں سے روک دے، یا یہ ہے کہ اگر وہ غیر فطرتی طریقے سے جو ہے نا وہ اس پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، تو فرمایا ایسا خاوند بھی دشمن ہے، ایسے خاوند سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح باقی یہ ہے کہ بعض عورتیں یہ من تبذیہ ذکر کیا ہے نا کہ من ازواجکم، تمہاری اولاد میں سے کچھ، مطلب سارے نہیں، تمہاری بیویوں میں سے بھی کچھ، خاوندوں میں سے بھی کچھ۔ وجہ یہ ہے کہ بعض عورتیں تو پورے خاندان کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ایک اچھی نیک خاتون ایک خاندان میں آ جاتی ہے نا جی، وہ خاوند کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ دیکھا معاشرے میں بہت زیادہ، آگے پھر پورے خاندان کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مطلب بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خاوند اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق وغیرہ سے متاثر ہو کر عورت جو ہے نا وہ اچھے راست پہ آ جاتی ہے، یا اسی طرح بہت ساری اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کے لیے دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنتی، ماں باپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اتنے زیادہ خود دیندار نہیں ہوتے، لیکن جب اولاد جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے، اولاد دیندار ہو جاتی ہے، وہ ماں باپ کو بھی کھینچ کے لے آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ، اور وہ کہ جو انسان کو دین سے دوری کا ذریعہ بن جائیں، بس فرمایا وہ دشمن ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن فرمایا سختی ان کے ساتھ بھی نہیں کرنی، درگزر والا معاملہ کرنا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، امید ہے کہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے۔ فرمایا نا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، انا بے شک من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے کچھ یا تمہارے خامدوں میں سے کچھ، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، وہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ان سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھو۔ کس طرح ہوشیار رکھو کہ وہ تمہیں جو ہے وہ غلط کاریوں پہ مجبور نہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے ہی بالکل دور کر دیں، اور اسی طرح ایسے غلط فرمائشیں کریں کہ انسان جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کے بغیر جی حرام میں پڑ جائے تو کہاں سے کہاں چلا جائے۔ لیکن فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور بخشش کر دو، دل سے بھی نکال دو، راضی ہو جاؤ، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہ اگر اولاد میں سے یا بیویوں میں سے کچھ ایسے مسائل ہوں بھی تو فرمایا ان کو سمجھاتے رہو، اور اگر وہ اس طرح راہ راست پہ آ جائیں تو فرمایا مکمل طور پہ جو پرانی ان کی غلطیاں کوتاہیاں ان کو دل سے بھی نکال دو، ختم کر دو، دل میں بھی نہ رکھو، اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، یعنی رب ذوالجلال بھی جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف کر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کا تانا بھی نہیں دیتے۔ تو فرمایا اگر تمہاری بھی اولاد اور بیویوں سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو فرمایا ان کو بھی جب اگر وہ توبہ کر لیں تو ایسا معاف کر دو کہ بھائی دوبارہ اس کا نام بھی یہ نہ ہو کہ دوبارہ غصہ چڑھا تو پھر اس کو کہا جی تم تو ویسی ہے، اور تم تو ایسے ہو، ایسے نہیں۔ فرمایا جو غفر کا معنی ہی ہے کیا کرنا جی، پردہ ڈالنا، ختم۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اور اسی طرح بخش دینا، اس کا یہ غفر کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا پردہ ڈالنا کہ جس کو انسان کبھی اتارے ہی نہ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جی انما اموالکم، بے شک تمہارے اموال، و اولادکم، تو تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش ہے۔ کس اعتبار سے آزمائش ہے کہ بعض دفعہ انسان مال و اولاد کے پیچھے لگ کے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہے نا وہ آزمائش کے لیے بھی دیے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے دین سے غافل نہیں ہونا، ان کے پیچھے لگ کے دین سے غافل نہیں ہونا۔ اور پھر اسی طرح یہ آزمائشیں کس اعتبار سے کہ آیا کون جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا ہے اور ان کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے، اور کون اولاد کو ترجیح دیتا ہے، کون بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یا کون سی بیوی جو خاوند کو ترجیح دیتی ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ فرمایا انسانوں کے لیے بہت ساری چیزوں کو مزین کر دیا ہے، اس میں عورتیں بھی ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہیں، اولاد بھی ہے، مال، گاڑی، دولت، بنگلے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فرمایا کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلا جائے اور
اس طرف رخ کر لے تو فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا اجر پا لے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی اعلیٰ نعمتیں عطا کر دیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. لیکن جو ان کے اندر پھنس جائے گا اور انہی کے اندر جو ہے وہ منہمک ہو جائے گا تو پھر دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اور سورہ توبہ میں بھی ہے نا اللہ اکبر. تو اس لیے اس اعتبار سے یہ آزمائش ہے کہ کون ان کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا ہے. انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، و اولادکم، تمہاری اولاد، فتنہ آزمائش ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس اجر بدلہ ہے عظیم بہت بڑا. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم ترین حکم نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق. طاقت کے مطابق ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے بوجھ ہی اتنا ڈالا ہے جتنا طاقت ہے، طاقت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اپنی طاقت کے مطابق اچھے کام کرو، فرائض، نوافل، جو بھی کام ہے دینی ان کو پورا کرو، اور اپنی طاقت کے مطابق جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکو. یہ ہے یعنی مستطعتم تقوی. اور تقوی کا معنی یعنی ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا نا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا یہ اس طرح مطلب نہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ وہ سانپ اور انسان یا کسی دشمن ظالم سے ڈرتا ہے. مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ جس طرح تم اپنے بڑوں کا حیا کرتے ہو، ماں باپ کا اور بڑوں کا جس طرح حیا کرتے ہو، ایسے اللہ کا حیا کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ تو خالق مالک ہے. اس لیے فرمایا کہ جس طرح تم بڑوں سے حیا کر کے کوئی کام کرتے ہو اچھے اور برے کام چھوڑ دیتے ہو، اسی طرح اللہ کے بھی حیا کر کے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو اور جن سے روکا ان سے اپنے آپ کو بچا لو. فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھو. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو. اور پھر انسان کمزور ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اس کے مطابق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکامات پورے کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. واسمعوا، اور فرمایا اللہ کی باتیں سنو، دین کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنو اور سن کر واطیعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو، یعنی ان باتوں کو مانو بھی. یہ نہیں بھائی کہ سنی انسنی کر دی نکال دیا، فرمایا نہیں، ان کو مانو، اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا، اور فرمایا مال خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی یہ جو مال و دولت خرچ کرنے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر رب ذوالجلال کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. کیونکہ مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو جو مال خرچ کر سکتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے دیگر کام بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تقوی، ہمارے اندر تقوی آ جائے اور اسی طریقے سے ہم اچھے راستے پہ چل دیں، اللہ کی محبت آ جائے، تو فرمایا پھر مال خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اسی طرح اس سے نیک کام کرنے کا مزید جذبہ بھی بڑھے گا. اور فرمایا وَمَن یُوقَ، اور جس کو بچا لیا گیا شُحَّ نَفْسِهِ، اس کی نفسانی بخیلی سے یا نفسانی جو طمع اور لالچ ہے اس سے، فَأُولَٰئِکَ، پس ہم المفلحون، پس وہی کامیاب ہیں. اصل میں شح کا معنی ہوتا ہے جی انتہائی لالچ مال حاصل کرنے کی، جائز ناجائز کچھ بھی نہ دیکھے انسان. اور اس کا دوسرا پہلو ہے خرچ کرنے میں انتہائی بخیلی، انسان فرض اور واجبات بھی پورے نہ کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، یعنی اولاد کا خرچہ ہے یا اسی طریقے سے مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ بھی وہ ادا نہ کرے، اور حاصل کرنے میں جو ہے وہ جائز ناجائز کچھ بھی نہ دیکھے، تو یہ ہے شح. اور یہ بہت سخت ترین بیماری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دور کرنے والی ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، مطلب وہ کمانے میں بھی احتیاط کرتا ہے، اتنی لالچ نہیں ہے اس کو کہ حرام اور حلال کو نہیں دیکھتا بلکہ حرام حلال کو دیکھتا ہے، اور اسی طرح وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہیں وہ پورے کر رہا ہے، یعنی جہاں اللہ کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس شوق سے بچ گیا ہے، تو فرمایا وہ کامیاب ہے. وہ کیا ہے جی؟ کامیاب ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں جی کہ جو شخص حلال کماتا ہے
اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے بس، اور اپنے گھر والوں کا جو جائز خرچہ ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ خرچ کر رہا ہے، تو وہ انسان شح سے باہر ہو گیا اور وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو وہ شح میں ہے اور وہ ناکام ہے۔ وَمَن یوقَ، اور جو بچا لیا گیا شح نفسہ، یعنی اس کے دل کی شح سے، کہ سخت قسم کی بخیلی اور لالچ سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی کامیاب ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اور انداز اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ تم اگر اللہ کو قرض دو گے نا، قرض حسنا، تو اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جہاد کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب چل رہی تھی خرچ کرنے کی، تو فرمایا اگر تم جہاد میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو تمہیں اسے دنیا دگنا تگنا کر کے دنیا میں واپس کر دے گا مال غنیمت میں سے، اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حلال آمدن کے ذرائع کھول دے گا، اور آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ گناہوں کی معافی اور جنت۔ اور اسی طریقے سے اگر تم اللہ کے نام پہ کسی فقیر، کسی مسکین، کسی غریب کو بھی دو گے تو یہ بھی اللہ کو قرض دینا ایک طرح کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ڈبل کر دیں گے، تمہیں برکتیں عطا کریں گے، اور آخرت میں پھر تمہارے لیے بخشش تو ہے ہی ہے۔ اچھا، اب یہ کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض تو دنیا میں عام قرض حسنہ یہ ہے نا جی کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو قرض دیتا ہے 1 سال کے لیے، اور قرض میں ہمیشہ جو ہے نا وہ مدت متعین کر کے دینا چاہیے، تو اگر وہ قرض دیتا ہے تو قرض حسنہ یہ ہے کہ وہ اس قرض سے کوئی فائدہ نہ لے، یہ نہیں کہ بھئی قرض دیا اور جا کے اسے کہتا ہے تو میرا یہ کام کر دے، میرا فلاں کر دے، اور دوسرا یہ کہ اس کو پریشان نہ کرے، بالکل بھی یہ نہ جتلائے کہ میں نے تجھے قرض دیا ہے، اور تیسرا جب اس نے واپس لینا ہے تو سود وغیرہ کوئی بھی چیز اس پہ نہ لے، پورا قرضہ پیار محبت سے اپنا واپس لے لے۔ یہ ہے قرض حسنہ بندوں کو دینے کے اعتبار سے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، مطلب یہ کہ اللہ کے نام پہ جہاں تم نے خرچ کیا ہے نا جی، تو ان لوگوں کے ساتھ برائی والا معاملہ نہ کرو۔ یہ نہیں کہ کسی غریب کو دیا تو اس کو جا کے تانا دیا، اوئے تو تمہارے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، ہمیں نہیں، تم نے اس کو نہیں دیا، کس کو دیا ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ تو اسی طرح اگر مثال کے طور پر جہاد میں دیا تو جا کے جناب وہ حاکم سے کہتا ہے جی میں نے تم کو پیسے دیے، تمہارا ایسی تیسی، ہمیں نہیں، ایسے نہیں کرے۔ وجہ یہ کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے اس نے اجر لینا ہے، تو جب جہاں دیا ہے ان کو پریشان نہیں کرے گا اور اللہ سے اجر کی امید رکھے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو بڑھا چڑھا کے دیں گے اس کا بدلہ، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ فرمایا نا ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرضہ دو گے اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعف وہ دگنا کرے گا اس قرضے کو لکم تمہارے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا تگنا بدلہ دے گا، بڑھا چڑھا کے، یضاعف دوہرا کرنا، ڈبل، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا کہ جو کچھ تم سے ہو گیا ہے اس پہ پردہ ڈال دے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ شکور ہے، شکور کا معنی قدردان ہے جی، شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان، شکر کرنے والا، قدردان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کون قدردان ہو سکتا ہے۔ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی میرا بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرے تو فوراً نیکی لکھ دو، کرے تو 10 گنا بڑھا دو، پیسے خرچ کرے تو 700 گنا بڑھا کے ثواب دے دو، گناہ کا ارادہ کرے نہیں لکھنا، کر بھی لے تو نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے اور وہ اس کے کفارہ بن جائے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو فرمایا 1 گناہ لکھ دو۔ اللہ کی ذات کتنی قدردان ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کر رہا ہے پھر بھی اس پہ اجر ہے، اور نیکی کر رہا ہے 10 گنا بڑھا کے دیا جا رہا ہے، اور یہ تو کم از کم ہے، اختلاس پہ تو بہت زیادہ۔ گھر سے مسجد کی طرف آ رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، 1 قدم پہ نیکی ہے، اس کے اٹھانے پہ گناہ معاف ہے، درجہ بلند ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جگہ پہ اپنے بندے کے اعمال کی بڑی قدردانی کی ہے۔ اللہ کی ذات جتنا قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ حلیم، بردبار ہے، بڑی برداشت والا ہے، کہ اپنے بندوں کی بڑی بڑی غلطیوں اور کرتوتوں کو بھی دیکھتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ حلیم کا معنی کہ جی برداشت کرنے والا۔ اللہ کی ذات کتنی بردبار اور برداشت کرنے والی ہے کہ روزانہ دیکھیں کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی دنیا میں، لیکن اللہ نے نظام بند نہیں کیا۔ اگر اس طرح کھلم کھلا
انسان کے لیے سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. وہ اگر چند یعنی 3-4 دفعہ کہا نہ مانے تو 5ویں دفعہ ماں باپ بھی اسے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ برداشت کرتا ہے. فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ شکور ہیں، قدر دان ہے، بہت بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں. چھوٹے سے عمل پہ جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. حلیم بردباریں، عالم الغیب و شہادتیں، جاننے والے ہیں غیب اور ظاہر کو. العزیز، غالب ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. کہ وہ پوشیدہ ظاہر سب کو جانتا ہے جی، کہ جس کے مطلب ہے کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر جتنا اخلاص کا درجہ ہوگا اس کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. ہاں، اور العزیز غالب ہے، سب کچھ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن حکیم، یہ جو اللہ نے تقسیم کر دی، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اور بندوں کو حکم دیا کہ تم میرے بندوں پہ خرچ کرو، یہ حکمت میں مبنی ہے تاکہ بندوں کی نیکیاں زیادہ ہوں، ان کے اعمال کے اندر جو ہے وہ نیکیاں کا اضافہ ہو، نیکیاں بڑھتی رہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تقسیم کار کی ہے، جس کو زیادہ دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے نام پہ خوش ہو کے دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.